الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آیاتہ، اور تمہارے رب کی ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے، ومن آیاتہ، اور تمہارے رب کی الوہیت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے، منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس کے فضل، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً اس بات میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سننے والے لوگوں کے لیے اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے۔ منامکم باللیل، تمہارا سونا رات کو، رات کو سونا بھی یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ نبا میں ان الفاظ میں کرتا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، نومکم، تمہاری نیند کو، سباتاً، باعث آرام، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، اللیل، رات کو، لباساً، ایک لباس، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، النَّهَارَ، دن کو، معاشاً، اور روزی کمانے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی توحید کی دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ بھی ہے، منامکم باللیل، منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات کو، رات کو سونا بھی یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے۔ نیند ایک کمزوری ہے، اس کمزوری سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ، اللہ کو نہیں پکڑتی، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، اونگ اور نیند کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ نیند ایک مجبوری ہے انسان کے لیے، اللہ مجبوریوں سے پاک ہے۔ نیند ایک ضرورت ہے، اللہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر انسان اس کے نیاز مند ہے، وہ کسی کے نیاز مند نہیں ہے۔ والنہار، اور دن کو بھی سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، قیل اللہ کیا کرو، قیل اللہ کیا کرو۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام یا ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے آپ قیل اللہ کیا کرتے تھے، دن کے ٹائم پہ کچھ آپ آرام کیا کرتے تھے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس کا فضل۔ اگر شریعت کی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے دنیا کو کمانا اللہ نے اپنا فضل کہا ہے۔ جس طرح سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
اور جب نماز ختم ہو جائیں فانتشروا فی الارض زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کے فضل تلاش کرو۔ بہت سے لوگ دنیا داری کی مذمت کرتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ دنیا کمانے کو دنیا داری سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کی شریعت میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے حلال کمائی کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دیگر مذاہب میں رہبانیت پائی جاتی ہے، وہ دنیا کو دین سے بالکل مختلف یا دین کے اپوزٹ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی شریعت میں یہ توازن پایا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا کو بھی دین ہی سمجھ کر کمانا ہے، البتہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اور جو کمائی آپ کرتے ہیں وہ کمائی حلال کا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں دو خصوصی سوالات کے جوابات میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، ابن آدم کو قیامت کے دن پیر بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ 4 سوالات کے جواب نہیں دے پاتے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا عمر کو کن کاموں میں فنا کر کے تو آیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا جوانی کو کن کاموں میں تو نے بوسیدہ کیا۔ وعن مالہ این اکتسبہ، مال کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال این اکتسبہ، تیرا سورس آف انکم کیا تھا، حلال ذرائع سے تو نے کمایا یا حرام ذرائع سے تو نے کمایا، کماتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کی یا نہیں کی۔ این اکتسبہ، کیسے کمایا۔ وفیما انفقہ، کمائی کرنے کے بعد اس مال کو کن کاموں میں لگا دیا، حلال کاموں میں لگا دیا یا حرام کاموں میں لگا دیا، حق کے راستوں پہ لگا دیا یا فضول راستوں پہ لگا دیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، اس کو اس کے علم کے بارے میں چوتھا سوال کیا جائے گا، جتنا تو نے جانا تھا اس پر کس حد تک تو نے عمل کیا۔ تو یہاں پہ فرماتے وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ رب العالمین کی فضل تلاش کرنا۔ ان فی ذالک، بے شک ان 3 باتوں میں لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو کان سے کان کا اصل کام لے لیتے ہیں۔ کان کا اصل کام کیا ہے، وہ حق بات کو سنیں، اور کان کے ذریعے بات انسان کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے ہر دور میں حق کے منکرین کا یہی طریقہ واردات رہا ہے، یہی طریقہ کار رہا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ان کافروں نے کہا لوگ حق بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح ہماری اکثریت ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، لہذا ہماری اکثریت کو قائم و دائم رکھنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن مجید کو مت سنو، والغوا فیہ، جہاں اس کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں قرآن مجید کی درس و تدریس ہو رہی ہو وہاں پہ شور مچاؤ، دوسروں کو بھی سننے مت دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری اکثریت اسی صورت میں برقرار رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے اسے خود سن لو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، دوسروں کو سننے دو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام پہلا پیغمبر، پہلا رسول، جب وہ بھی یہ دعوت دیا کرتے تھے تو اس وقت کے مشرک بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وإني كلما دعوتهم اللہ جب بھی میں انہیں دعوت دیتا تھا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اس دعوت کو قبول کرنے کی برکت سے تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے آپ کو کپڑے میں ڈھانپ لیا، وَأَصَرُّوا، انہوں نے کفر پر اصرار کیا، اسی کفر پر ڈٹے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان آیات میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کان سے کان کا اصل کام لے لیتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو کان رکھنے والوں، ان السمع، بے شک یہ کان، والبصر یہ آنکھ، والفؤاد یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو سنتے ہیں، اور حق بات کو سننے کے بعد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے ہیں الذین یسمعون القول، یستمعون القول، وہ لوگ صحیح بات کو سب سے پہلے سن لیتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس میں سے اچھی اچھی باتوں کو چوز کر لیتے ہیں، ان کو چن لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اور ہم نے سنایا ہے، اللہ رب العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔